ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد درود آل نبی پر مدام آج بھی ہے. درود آل نبی پر مدام آج بھی ہے. سلام کل بھی تھا ان پر، سلام آج بھی ہے. اور علی علی ہی وظیفہ ہے صبح و شام اپنا. یہ کام کل بھی تھا اپنا، یہ کام آج بھی ہے. اور وہ اور ہوں گے یتیمان مذہب و ملت. ہمارا کل بھی تھا حاضر امام، آج بھی ہے. برعظمت محمد و آل محمد صلوات. بارے دیگر بلند ترین صلوات. حاضرین گرامی، آج ہم یہاں پر مجتمع ہیں بسلسلہ چوتھی برسی خاتون ظفر زوجہ سید ظفر حسین واسطی. موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے، موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے، وہ تو مرتا ہی نہیں موت ہی مر جاتی ہے. وہ تو مرتا ہی نہیں موت ہی مر جاتی ہے. اور یہ تو حیدر کی زیارت کا ہے ایک ذریعہ، ورنہ موت حیدر کے غلاموں کو کہاں آتی ہے. برعظمت محمد و آل محمد صلوات. حضرت گرامی، ابھی پچھلے دنوں ہمارے دو انتہائی عظیم علماء اس جہان فانی سے دارالبقاء کی جانب چلے گئے. آپ یقیناً جانتے ہیں علامہ طالب جوہری مرحوم و مغفور اور علامہ منتظر نقوی صاحب بہت بڑے نام تھے. خطابت کی دنیا کے دو چمکتے ہوئے آفتاب تھے. خداوند متعال ان کے درجات بلند فرمائے اور اعلیٰ علیین میں ان کو ان تمام عظمتوں کے صدقے میں جس ذکر کے صدقے میں وہ کرتے تھے، پروردگار ان کے درجات کو بلند فرمائے. آپ تمام حضرات سے ملتمس ہوں کہ ایک مرتبہ بلند آواز سے درود بھیجیے ان سب کی بلندی درجات کے لیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور ہمارے ہر دل عزیز ایک شخصیت جناب سہیل زیدی صاحب، بہت ہی پیاری شخصیت، وہ بھی ان کی دوسری برسی انشاءاللہ 10 جولائی کو ان کی قیامگاہ پہ انشاءاللہ ہوگی، ان کے دولت خانے پہ ہوگی. آپ تمام حضرات وہاں پہ بھی تشریف لائیے گا. ان کی برسی کے موقع پر آپ تمام حضرات سے ملتمس ہیں ان کے بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ بلند تر صلوات. حاضرین گرامی، ہر وہ لفظ جو محمد و آل محمد کی مدح میں بیان ہوتا ہے، دراصل وہ حق مودت ہے جو ہم ادا کر رہے ہیں. وہ حق ہے ہم پہ محمد و آل محمد کا، وہ ہماری جانوں پر جو ہم ادا کر رہے ہیں. پروردگار سلامت رکھے ان سماعتوں کو جو ذکر محمد و آل محمد میں محو رہتی ہیں. پروردگار سلامت رکھے ان سماعتوں کو، ان بصیرتوں کو، ان دلوں کی دھڑکنوں کو جو محمد و آل محمد میں محو رہتے ہیں. آج اس مبارک و بابرکت مجلس عزا کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن مجید سے ہو چکا. حدیث قصہ کی تلاوت کے لیے جناب عارف حیدری صاحب تشریف لا رہے ہیں. انشاءاللہ چند ساعتوں میں یہاں پر پہنچ جائیں گے. قبل اس کے کہ وہ تشریف لائیں، ایک حمد باری تعالیٰ کی چند اشعار پیش کر رہا ہوں. درود بھیجیں محمد و آل محمد صلوات. میں اس طرح سے ہوں یا رب تیری ثنا کے بغیر. اس وحدہ لا شریک کا ذکر ہے
کہ جس کا قبضہ قدرت میں ہم سب کی جانیں ہیں، اور جس کی سب سے بڑی تعریف یہی ہے کہ وہ رب محمد و آل محمد ہے، کہ میں اس طرح سے ہوں یا رب تیری ثنا کے بغیر، کہ جیسے جی نہیں سکتا کوئی ہوا کے بغیر، اور نہ میری حمد مکمل ہے مصطفیٰ کے بغیر، نہ میری نعت مکمل ہے مرتضیٰ کے بغیر۔ مصطفیٰ و مرتضیٰ کی ذات بلند تر صلوات۔ اور فقیر شاہ نجف ہوں، فقیر شاہ نجف ہوں، کوئی مذاق نہیں کہ مجھ کو ملتا ہے ہمیشہ میری صدا کے بغیر۔ صلوات۔ اور خدا کا ذکر کرے نہ ذکر مصطفیٰ و مرتضیٰ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے، کہ جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی، زندگی بندگی روشنی آ گئی، روشنی آ گئی، آگہی آ گئی۔ صلوات۔ اور یہ خاتون ظفر کے بلندی درجات کے لیے کہ غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو، اجل ملبوس کو مت کفن نام دو، میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو، جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی، اور موت ان کے محبوں کو آتی نہیں، آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں، موت سے کیا ہے ڈر، موت سے کیا حذر، اس سے بچنا بھی کیا آ گئی آ گئی۔ صلوات۔ اور تیری مسند پہ غیروں کو بٹھلا دیا، نائب مصطفیٰ اے ولی خدا، تو ولیو وسیع رہا، منزلت میں تیری کیا کمی آ گئی۔ نعرہ حیدری۔ جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی۔ صلوات۔
اور مسئلہ کے عشق میں مانگنا عیب ہے، وہ بھی خاموش ہیں میں بھی خاموش ہوں، ان کو سب ہے خبر اس لیے چپ ہوں میں، کیا ہوا آنکھ میں گر نمی آ گئی۔ صلوات۔ منصور بھائی بہت خوبصورت شعر نظر کر رہا ہوں آپ کی کہ جبرائیل اور کمبر پہ کیا منحصر، در تیرا چھوڑ کر کوئی جاتا نہیں، جبرائیل اور کمبر پہ کیا منحصر، در تیرا چھوڑ کر کوئی جاتا نہیں، جو غلامی کا تیری مزہ پا گیا، راس جس کو تیری نوکری آ گئی۔ صلوات۔ جو غلامی کا تیری مزہ پا گیا، راس جس کو تیری نوکری آ گئی۔ اور سورہ آل عمران بھی ہے گواہ، مثل کوثر ہوئی آل ان کو عطا، وہ جو کہتے تھے ابتر نبی کو میرے، ان کی قسمت میں ہی ابتری آ گئی۔ صلوات۔ اور جس کا مولا ہوں میں اس کے مولا علی، جب نبی نے کہا دین کامل ہوا، جس کا مولا ہوں میں اس کے مولا علی، جب نبی نے کہا دین کامل ہوا، مرحبا مرتضیٰ مرحبا مصطفیٰ، رب بھی راضی ہوا، وہ جو آنا تھی آیت وہی آ گئی۔ صلوات۔ مرحبا مصطفیٰ رب بھی راضی ہوا، وہ جو آنا تھی آیت وہی آ گئی۔ صلوات۔ ماشاءاللہ بہت سارے حضرات مجتمع ہیں، بلند آواز سے درود بھیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حاضرین گرامی، سرکار رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول پاک ہے کہ ہم آل محمد پہ بلند آواز سے درود بھیجو، کہ بلند آواز سے درود بھیجنے سے دلوں کے نفاق دور ہوتے ہیں۔ بلند تر صلوات۔ اور قول معصوم ہے کہ جو شخص اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے پہ قادر نہ ہو، وہ ہم آل محمد پر درود و سلام کا سیلاب رواں کرے تو انشاءاللہ ہم اس کے تمام گناہوں کو محو کر دیں گے۔ بلند تر صلوات۔ حاضرین گرامی، ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے درمیان دور حاضر کے ایک انتہائی عظیم منقبت گزار مدح خان محمد وآل محمد موجود ہیں۔ میں ان کی پیشخانی کے لیے اکثر ایک شعر پڑھتا ہوں، اور آج بھی
یہی شعر پڑھ کر انشاءاللہ یہ زیب منبر ہوں گے انشاءاللہ کہ خوشنودی اولاد پیغمبر پہ ہے نظر، لفظوں کی جو خیرات ملے حق کے ولی سے، دنیا سے صلہ لیتا نہیں مدح و ثنا کا، لیتا ہوں جزا اس کی حسین ابن علی سے، کہ ہمیں نصیب ہیں آداب مدحت حیدر، ہر ایک حرف مودت گلاب رکھتے ہیں، مودتوں کے گلاب آل محمد کے حضور پیش کرنے کے لیے اور برائے بلندی درجات خاتون ظفر کے بلندی درجات کے لیے آج یہ کلام انشاءاللہ پیش کریں گے۔ ملتمس ہوں بھائی منصور جعفری سے کہ تشریف لائیں اور گلہائے مودت و عقیدت آل محمد کی بارگاہ میں پیش فرمائیں۔ بر عظمت محمد و آل محمد صلوات۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد کی ذات پہ، اللہم صلی ادھر بیٹھے، اس سے بھی بلند ترین صلوات۔ چار مصرے، کوئی بات نہیں، بعد نہیں پڑھنی، چار مصرے آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ ایک صلوات بھیج دیجئے خاتون ظفر کے اشارے ثواب کے لیے، چوتھی برسی کی مجلس ہے، بلند ترین صلوات۔ اپنے ہر ایک غم کی دوا لے کے آئے ہیں، اپنے ہر ایک غم کی دوا لے کے آئے ہیں۔ مصرع ثانی پہ توجہ چاہوں گا۔ ہم کربلا سے خاک شفا لے کے آئے ہیں، ہم کربلا سے خاک شفا لے کے آئے ہیں۔ بہت توجہ محسن بھائی۔ اے قبر یہ ہمارے بدن پر کفن نہیں، ہم اپنے ساتھ فرش عزا لے کے آئے ہیں، اپنے ہر ایک غم کی دوا۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد کی ذات ہے۔ اس سے بلند ترین صلوات۔ منقبت کے چاند اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ جی ظلم کے رخ پہ خوف طاری ہے، ظلم کے رخ پہ خوف طاری ہے۔ تھوڑا سا بیدار ہو، چاہے فاصلے پہ بیٹھے ہیں، بلا فصل کے ماننے والے ہیں۔ ظلم کے رخ پہ خوف طاری، کیا خوف طاری ہے ظلم کے رخ پہ؟ کٹ گیا سر بیان جاری ہے، کٹ گیا سر بیان جاری ہے، ظلم
بہت توجہ چاہوں گا، تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، یہ کافی جگہ ہے خالی، جو پیچھے سننے والے ہیں تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائیں، فاصلے سے بیٹھیں مگر تھوڑا آگے آ جائیں، صلوات پڑھتے ہوئے بلند ترین صلوات۔ ظلم کے رخ پہ خوف طاری ہے، شہ کے دشمن پہ بھیجنا لعنت، شہ کے دشمن بھیجنا لعنت، ہر حسینی کی ذمہ داری ہے بے شمار، یا ہر حسینی کی ذمہ داری ہے، ظلم کے رخ پہ خوف ہائے ہائے، شعر دیکھیے گا، محسن دین پہ کفر کے فتوے، جاگتا ہوا مجمع ہے بھائی، محسن دین پہ کفر کے فتوے، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ اور شعر سمجھنے والے ہیں جو شاعری کو سمجھتے ہیں، میں قطع بند شعر پڑھ رہا ہوں، ایک شعر اور اس کے بعد اس کا دوسرا شعر تاکہ مطلب واضح ہو جائے۔ شعر آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، لاش بیعت لاش بیعت اٹھا کے لے جاؤ، لاش بیعت اٹھا کے لے جاؤ، یہ ہماری نہیں تمہاری، یہ ہماری نہیں تمہاری، قطع بند، دفن کرنا اسے سقیفہ میں، دفن کرنا اسے سقیفہ میں، کربلا کی زمین ہماری ہے، کربلا کی زمین ہماری ہے، صبر سے ظلم کا تقابل کیا، صبر سے ظلم کا تقابل کیا، ایک شہنشاہ ایک بھکار، ہائے 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 ہائے، صبر سے ظلم کا تقابل کیا، ایک شہنشاہ ایک بھکاری ہے، ظلم کے رخ پہ خوف طاری ہے، کٹ گیا سر بیان جا
صلوات بھیجیے گا محمد والے محمد کی ذات پہ. فرمائش شہزاد بھائی نے کی ہے. مرحومہ جن کے اشارے سوات مجلس ہے ان کے اشار کے لیے اور ان کی بلندی درجات کے لیے مسدس کے چند بند جناب فضہ سلام اللہ علیہ کی شان میں پیش کروں گا. ایک ایک مصرع پہ توجہ چاہوں گا. بلند ترین صلوات جناب فضہ سلام اللہ علیہ کی زبانی پیش کر رہا ہوں کہ بی بی فرماتی ہیں در سیدہ پہ آ کے مجھے کیا مقام ملا, میرا کیا رتبہ ہوا. انہی کی زبانی میں سناؤں گا آپ کو مسدس کی چند بند. کنیز سیدہ زہرا حبش کی ملکہ ہوں, کنیز سیدہ زہرا حبش کی ملکہ ہوں, بڑا مقام ہے میرا حبش کی ملکہ. تھوڑا جاگیے میرے ساتھ. بڑا مقام ہے میرا حبش کی, وفاؤں کا ہوں میں کعبہ حبش کی ملکہ ہوں, زمانہ کہتا ہے فضہ حبش کی ملکہ ہوں, زمانے بھر سے یہ اونچا مقام رکھا ہے میرا رسول دو عالم نے نام رکھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. نام رکھا ہے. خدا سے رتبہ یہ میں نے عظیم پایا ہے. جو تاریخ سے واقف ہیں جناب فضہ کی ان سے میری بات ہے. خدا سے رتبہ یہ میں نے عظیم پایا ہے, علی ولی کی ولا نے مجھے سجایا. ہائے ہائے ہائے. علی ولی کی ولا نے مجھے سجایا ہے, علی ولی کی ولا نے مجھے سجایا ہے, علی ولی کی ولا نے مجھے. واہ واہ. رسول پاک نے بیٹی مجھے بنا, رسول پاک نے بیٹی مجھے بنایا ہے, جناب زہرا نے مجھ کو بہن بلایا, جناب زہرا نے مجھ کو بہن. بہت وجہ. نماز عشق و وفا کی اذاں کہا ہے مجھے, جناب زہرا کے بچوں نے ماں. رسول پاک نے بیٹی مجھے بنایا ہے, جناب زہرا نے مجھ کو بہن بلایا ہے. نماز عشق و وفا کی اذاں کہا ہے مجھے, جناب زہرا کے بچوں نے ماں کہا ہے. اب جو بند پیش کرنے جا رہا ہوں جتنا مجھے یاد ہے میں سناؤں گا آپ کو. بہت بڑا بند ہے, بی بی فضہ کی شان اس سے بلند ہے. ہمارا ادراک نہیں ہے کہ ہم سوچ سکیں کہ بی بی فضہ کی شان کیا ہے. بی بی کیا فرماتی ہیں؟
حسن حسین کا جھولا کبھی جھولاتی رہی. ہائے ہائے ہائے. حسن حسین کا جھولا کبھی جھولاتی رہی. میں اپنے سینے پہ زینب کو بھی سلا. میں اپنے سینے پہ زینب کو بھی سلاتی رہی. خدا کے ہاتھوں کا یوں ہاتھ میں بٹاتی رہی. نوالے ہاتھوں سے حسنین کو کھلا. نوالے ہاتھوں سے حسنین کو کھلا. بہت توجہ. یہ میری خدمت اعلیٰ کا ایک حوالہ ہے. جہان پالنے والوں کو میں نے پالا. میں پیش کر دوں. حسن حسین کا جھولا کبھی جھولاتی رہی. میں اپنے سینے پہ زینب کو بھی سلاتی رہی. خدا کے ہاتھوں کا یوں ہاتھ میں بٹاتی رہی. نوالے ہاتھوں سے حسنین کو کھلاتی رہی. یہ میری خدمت اعلیٰ کا ایک حوالہ ہے. جہان پالنے والوں کو میں نے پالا. سلامت رہیں. اللہم کسے خبر ہے کہ مجھ پر جو ہے عطا کیا ہے. یہ تو راز ہے بھائی. کسے خبر ہے کہ مجھ پر جو ہے عطا کیا ہے. میرا مقام ہے کیا, میرا مرتبہ کیا ہے. میرے لیے یہ در بنت مصطفیٰ کیا ہے. میرے لیے یہ در بنت مصطفیٰ کیا ہے. زمانہ جانے گا کیسے میری وفا. بہت توجہ میری طرف رکھیے گا. زمانہ جانے گا کیسے میری وفا کیا ہے. زمانہ جانے گا کیسے. بہت توجہ. وفا کیا ہے. وفائے آل نبی کا سبق پڑھاتی ہوں میں اپنی گود میں عباس کو. سلامت. کسے خبر ہے کہ مجھ پر جو ہے عطا کیا ہے. میرا مقام ہے کیا, میرا مرتبہ کیا ہے. میرے لیے یہ در بنت مصطفیٰ کیا ہے. زمانہ جانے گا کیسے میری وفا کیا ہے. وفائے آل نبی کا سبق پڑھاتی ہوں میں اپنی گود میں عباس کو کھلا. زمانے تیرے کمالات کیا میرے آگے. جناب فضا سلام اللہ علیہ. زمانے تیرے
یہ مال و زر کے کرشمات کیا میرے یار، یہ روز و شب کے طلسمات کیا میرے، ہے تخت و تاج کی اوقات کیا، ہے تخت و تاج کی اوقات کیا میرے، بطول پاک کا صدقہ اتار آئی ہوں، میں تخت و تاج کو جھوٹی پہ ماں۔ بی بی فرماتے ہیں کہ ہر روز محشر ہر ماں اپنی قربانی پیش کرے گی۔ جناب فضا سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں میں کون سی قربانی پیش کروں گی؟ ہے روز حشر کا امکان کون کس کے لیے کھلے گا، آج ہے پہچان کون کس کے لیے، بنے گا عدل کی میزان کون کس کے لیے، ہوا ہے دین پہ قربان کون کس کے، نتیجہ دینے لگا ہوں، نتیجہ آ رہا ہے، ہوا ہے دین پہ قربان کون کس کے لیے، ہر ایک ماں کا وہاں نور عین آئے گا، میری طرف سے وہاں پر حسین۔ سلامت وہاں پر حسین آئے، مکتب کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، کیا ہے نور علی یہ کلام فضا نے، بتایا دہر کو اپنا مقام فضا نے، نبھایا عہد وفا گام گام فضا، خود انبیاء سے لیا ہے سلام فضا، ہائے 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 ہائے، خود انبیاء سے لیا ہے سلام فضا نے، وفا کا عرش معلا بنی رہی فضا، بطول زادی کا پردہ، درود بھیجئے محمد والے ملک کے ذات میں۔ رونا ہے اپنی عقبت لئی، رونا ہے اپنی عقبت لئی، زینب تے کوئی احسان نہیں، جیڑا غم شبیر چ نہیں روندا، جیڑا غم شبیر چ نہیں روندا، ہے آدمی پر انسان نہیں، رونا ہے اپنی عقبت، بابے دا دین بچان لئی، توحید دا رنگ جماون لئی، گھر اجڑ گیا
کسے ہور دا کچھ نقصان نہیں، رونا ہے اپنی عقبت لئی۔ میں دھی ہاں حیدر صفدر دی، اتے دو تیری پاک پیمبر دی، اٹھ پہر کھلوتی رہی ہاں میں، اٹھ پہر کھلوتی رہی ہاں میں، پر امت نو پہچان نہیں، نہ فوجاں کولوں ڈر بچڑی، چھیتی دیر نہ کر بچڑی، اج سنبھابے دے سینے تے، اج سنبھابے دے سینے تے، اجے شام والا زندان نہیں، نہ محل مینارے زر منگنا، نہ جنت دے وچ گھر منگنا، حب منگنا جھلیا پنج تن دی، حب منگنا جھلیا پنج تن دی، میرے دل وچ ہور ارمان نہیں، رونا ہے اپنی عقبت لے۔ تماشا دعا، یا مولا یا پاک پروردگار، ہماری اس عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور اس عظیم ترین عبادت کا ثواب مرحومہ خاتون ظفر کے نامہ اعمال میں درج فرما، اور ان کے باقی جتنے مرحومین ہیں ان کے نامہ اعمال میں درج فرما، جنہوں نے جو فرش عذاب بچھایا مولا ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ شہزاد بھائی کے والد صاحب کے لیے دعا کریں، ان کی برسی آ رہی ہے مولا ان کے درجات بلند فرمائے، علامہ طالب جوہری صاحب کے درجات بلند فرمائے، علامہ منتظر نقوی صاحب کے درجات بلند فرمائے، اور جتنے مومن مومنات اس وبا سے انتقال کر گئے ہیں مولا ان کے درجات بلند فرما، اور اس وبا کو پوری دنیا سے مولا ختم کر دے۔ آگے محرم الحرام کی آمد ہے، دعا فرمائے اس سے پہلے حالات بہتر ہو جائیں، ٹھیک ہو جائیں، اور تمام مومن و مومنات کو امام زمانہ کے حفظ و امان میں کرتے ہیں۔ امام زمانہ وارث ہیں، سب کے مجالس بھی ہوں گی یقیناً، اور جگہ جگہ ہوں گی، زیارات بھی ہوں گی، مولا سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین 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 یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک سورہ فاتحہ اپنا خاتون ظفر کے لیے اور ان کے باقی مرحومین کے لیے، اپنے اپنے مرحومین کو یاد کر کے اس بارگاہ کے مرحومین کے لیے، خصوصاً ان مومن و مومنات کے لیے جن کے لیے کوئی ہاتھ اٹھانے والا نہیں، اور شہداء ملت کے لیے جمیعاً بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
برحمت محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جناب حیدری صاحب چونکہ لیٹ ہو گئے تھے تو وہ قبلہ 5 منٹ کی وہ کہہ رہے ہیں، صرف 5 منٹ کی ان کی حاضری ہو جائے، تو جناب عارف حیدری صاحب صرف 5 منٹ کے لیے اپنی ڈیوٹی بارگاہ محمد و آل محمد میں پیش کریں گے۔ برحمت محمد و آل محمد صلوات۔ سب سے پہلے تو میں تاخیر کی معذرت چاہتا ہوں، اس لیے کہ کسی مجبوری کی بنا پہ میں ایک جنازے پہ چلا گیا، وہاں سے تاخیر ہوگی، جنازہ پڑھ کے نکلا تو راستے میں آندھی آ گئی، بارش آ گئی، راستے میں معاملہ خراب ہو گیا۔ بس مرحومہ مغفورہ کی درجات و بلندی کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا پروردگار مرحومہ مغفورہ کے درجات بلند فرما، ان کی قبر کو محمد و آل محمد کے نور سے روشن و منور فرما، جوار سیدہ میں جگہ نصیب فرما۔ ہم سب تیرے دربار میں التجا کرتے ہیں مالک، جتنے ہم حاضر ہیں ہمارے مرحومین کے اور ہم سب کے کبیرہ و صغیرہ گناہ معاف فرما۔ ڈاکٹر علی زیدی کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے والدین کا سایہ ان کے سروں پہ قائم و دائم فرما، اور جو باقی احباب تشریف رکھتے ہیں مولا سب کی حاجت و دعاؤں کو مستجاب فرما۔ بحق جمیع شہداء کربلا ہمارے وارث حقیقی کا جل ذوق فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقت دامن میں بالکل گنجائش نہیں ہے، میں معذرت کے ساتھ ایسی چند منٹ حاضری لگا رہا ہوں، بس چونکہ میں نے حدیث قصہ کی تلاوت کرنی تھی تو ایک جملہ میں ادا کرتا ہوں۔ ہا اولائے اہل بیتی، کون فرما رہے ہیں؟ جن کی ہر ادا کا نام قرآن ہے۔ سب مل کے نعرہ تکبیر، ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت۔ خشنودی امام زمان علیہ السلام مجلس کی قبولیت کے لیے صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ وہ جس کی زبان وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ ہے، یعنی بغیر وحی الہی کے جو کلام نہیں کرتا، جس کے چہرے کی عظمت خدا قرآن میں والشمس وضحاہا کہہ کے پکار رہا ہے، جس کے سینے کے بارے میں علم نشر اللہ کا صدرہ کہہ رہا ہے، جس کے ہاتھوں کے بارے میں وما رمیت اذ رمیت کہہ رہا ہے، اور جس رسول کی سیر کے بارے میں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی کہہ رہا ہے، اور جس کی بلندیوں کے بارے میں اعلان کر رہا ہے ثم دنا فتدلی وقاب قوسین او ادنی، وہ فرما رہا ہے ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی لحمہم لحمی ودمہم دمی یعلمنی ما یعلمہم ویعدننی ما یعدنہم انا حرب لمن حربہم وسلم لمن سالمہم وعدو لمن عداہم ومحب لمن حبہم منا منی وانا منہم۔ فرما رہا ہے دنیا والوں سنو، زمانے والوں سنو، اول تا آخر یہ آواز گونجتی رہے گی، اے زمین آسمان کے درمیان فضاؤں میں یہ ہواؤں میں یہ آواز بکھری ہوئی آواز گونج رہی ہے۔ رسول فرما رہے ہیں ان کا خون میرا خون ہے، لحمہم لحمی، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، اور مختصراً یہ ہے یہ سارے کے سارے مجھ سے ہے اور میں ان سے ہوں، سارے کے سارے مجھ سے ہے اور میں ان سے ہوں۔ اب زمانے والوں کو ذہن میں یہ رکھنا چاہیے، رسول نے جو اعلان کر دیا اولنا محمد واوسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد، یہ سارے کے سارے محمد ہیں۔ رحمت کا دور دیکھ لیں، رحمت کل کا زمانہ دیکھ لیں، یہ سارے کے سارے محمد ہیں۔ مولا علی کا زمانہ دیکھ لیں، یہ سارے کے سارے محمد ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ کا دور دیکھ لیں، یہ سارے کے سارے محمد ہیں۔
امام حسین علیہ السلام کا زمانہ دیکھ لیں، یہ سارے کے سارے محمد ہے۔ امام علی زین العابدین کا زمانہ دیکھ لیں، یہ سارے کے سارے محمد ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کا زمانہ دیکھ لیں، یہ سارے کے سارے محمد ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ دیکھ لیں، یہ سارے کے سارے محمد ہے۔ ارے امام موسی کاظم علیہ السلام کا زمانہ دیکھ لے، یہ سارے کے سارے محمد ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام کا زمانہ دیکھ لے، یہ سارے کے سارے محمد ہے۔ امام محمد تقی علیہ السلام کا زمانہ دیکھ لے، یہ سارے کے سارے محمد ہے۔ امام علی نقی علیہ السلام کا دور دیکھ لے، یہ سارے کے سارے محمد ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کا دور دیکھ لے، یہ سارے کے سارے محمد ہے۔ ارے قرآن کو دیکھیں، کہیں سورہ محمد ہے، کہیں سورہ یاسین ہے، کہیں سورہ مزمل ہے، کہیں مدثر ہے۔ اگر سمٹ جائے تو ایک نقطہ بنتا ہے، اگر بکھر جائے تو پورا قرآن بنتا ہے۔ اگر سمٹ جائے تو ایک مصطفیٰ نظر آتے ہیں، اور سمٹ جائے تو 5 12 14 ہیں۔ برعظمت محمد و آل محمد صلوات۔ حاضرین گرامی، قول معصوم ہے کہ والدین اپنی اولاد کو جو سب سے بہترین چیز دیتے ہیں وہ بہترین تعلیم و تربیت ہے، اور کتنی اچھی ہے وہ اولاد جو دنیا سے جانے کے بعد اپنے والدین کو یاد رکھتی ہے، ان کے لیے اعمال صالح سر انجام دیتی ہے، ان کے لیے مجالس و محافل کا انعقاد کرتی ہے، ذکر محمد و آل محمد کا انعقاد کرتی ہے، جس سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہے۔ میں شکر گزار ہوں جناب سید انور واسطی، سید حسنات واسطی، سید نوشہ واسطی کہ جنہوں نے آج کی اس مجلس کا اہتمام کیا اپنی والدہ کے اصال ثواب کے لیے۔ پروردگار ان کی والدہ کو اعلیٰ علیین میں بلند ترین مقام عطا فرمائے، اور بہترین ہے وہ اولاد جو بقیت الصالحین ہے، جو اپنے والدین کے لیے ان کے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی بہترین اعمال کرتی رہتی ہے۔ پروردگار عالم ہماری توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے کہ ہم اپنے والدین کے اصال ثواب کے لیے یوں ہی بہترین عمل سر انجام دیتے رہیں کہ ذکر امام حق جو نہیں تو حیات کیا، اور غازی کا جو علم نہ اٹھائے وہ ہاتھ کیا۔ ذکر امام حق جو نہیں تو حیات کیا، اور غازی کا جو علم نہ اٹھائے وہ ہاتھ کیا۔ اور ایک بار دل سے نعرہ حیدر لگائیے، چہرے حسب نسب نہ بتائیں تو بات کیا۔ مل کے نعرہ حیدری 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 برعظمت محمد و آل محمد صلوات۔ حاضرین گرامی، دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے، حضرات سے ملتمس ہوں کہ جناب آپ تمام حضرات محترمہ مرحومہ خاتون ظفر زوجہ سید ظفر علی واسطی کے بلندی درجات کے لیے، خصوصاً جناب طالب جوہری صاحب کے لیے، جناب سہیل زیدی صاحب کے بلندی درجات کے لیے آپ تمام حضرات اپنے اپنے مرحومین کو اپنے ذہنوں میں جگہ دیں۔ جناب منتظر عباس صاحب مرحوم و مغفور، اور جو اس وبا میں اس دنیا سے چلے گئے، ان تمام مرحومین کے بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائی۔ برعظمت محمد و آل محمد صلوات۔ عزاداران امام حسین علیہ السلام، جو عشق کے منظر ہوتے ہیں وہ بڑے عظیم ہوتے ہیں۔ کہیں منظر عزاداری ہے، کہیں منظر ادائے اجر و رسالت مودت ہے، کہیں منظر رسالت جنت ہے، کہیں منظر مودت و عقیدت ہے۔ یہ سب منظر جہاں جمع ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں مناظر زیدی۔ جو یہ تمام مناظر محبت و مودت و عقیدت میں سمو کر ہمارے سامنے ہمیں پیش کرتے ہیں، پروردگار ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔
یہ مناظر محبت و مودت پیش کرنے کے لیے آج بھی میں انتہائی ادب سے ملتمس ہوں۔ مومنوں کو بہت محبت و عقیدت سے وہ مناظر دکھاتے ہیں جو مودت و عقیدت کے راستوں پر لے جاتے ہوئے ہمیں آخرت کی منزل سے ہمکنار کرتے ہیں۔ ملتمس ہوں جناب مناظر زیدی صاحب سے تشریف لائیں اور آج کس مجلس سے خطاب فرمائیں جو کہ سال ثواب ہے 4تھی برسی کے لیے جناب خاتون ظفر صاحبہ مرحومہ کے لیے برعظمت محمد و آل محمد صلوات۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین مستقیم الصراط الذین انعمت علیہم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسول الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وصلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على وليه ووصيه ووزيره وأمينه وصاحب إطرته وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شان ضربة ولي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذوي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا ومنكم وأنتم معرضون صلوات پڑھیں۔ عزیزان گرامی مجلس اعزا ماں کے ایصال ثواب کے لیے ہے تو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں سورہ بقرہ کی وہ آیت کریمہ تلاوت کی ہے جس میں اللہ بنی اسرائیل یعنی اولاد جناب یعقوب علیہ السلام سے عہد لے رہا ہے۔ آپ توجہ رکھیے گا، میرا جو ہے زیادہ فوکس جو ہوگا وہ والدین ہوگا کیونکہ والدین کے ایصال ثواب کے لیے تو آپ والدین کی طرف توجہ دیکھیے گا۔ قرآن اور ائمہ معصومین علیہ السلام نے ہمیں والدین سے متعلق کیا حکم دیا ہے اور ہمیں ماں باپ کے لیے کیا کرنا چاہیے اور ہم اس دنیا میں کیا کر رہے ہیں۔ بالخصوص چونکہ نوجوان ہمارے سامنے زیادہ بیٹھے تو نوجوانوں سے مخاطب ہوں میں، بزرگ حضرات 2 ہی 4 ہیں، بزرگ حضرات سے معذرت کے ساتھ کہ اگر جو ہے میں زیادہ کوشش کروں گا کہ میں زیادہ آپ حضرات سے ٹائم نہ لوں۔ پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں قرآن مجید جس میں جو آیات 114 سورتیں اور کہا یہ جاتا ہے 6666 آیتیں کہا یہ جاتا ہے تو توجہ کیجئے گا، ان آیات کا اگر آپ تجزیہ کریں قرآن مجید کی آیات کا تو اس پورے قرآن مجید میں 114 سورتوں میں سے 6666 آیتوں میں سے آپ کو 25% عبادات ملیں گے۔ 25% جو ہے وہ عبادات ہیں اور قرآن مجید میں 75% جو ہیں وہ معاملات ہیں۔ معاملات 75% ہیں اور 25% عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، یہ جو ہے واجبات ہیں۔ واجبات 25% اور 75% معاملات ہیں۔ معاملات معلوم کسے کہتے ہیں؟ جس کو ہم کہتے ہیں حقوق، جنہیں حقوق کہتے ہیں، حقوق الناس یا حقوق العباد یا جو ہے حقوق۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے پوری ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام رکھا رسالۃ الحقوق، جس کا پاکستان میں ترجمہ آئین حقوق کے نام سے ہوا ہے۔ اس میں سارے حقوق جو ہے بیان کیے ہیں، کون کس کا حق ہے، باپ بیٹے کا حق، بیٹے باپ کا حق، بھائی بہن کا حق، تمام حق حقوق جو ہے، حتیٰ کہ آپ نے ملازمین کے، محلے داروں کے تمام کے جو ہے حقوق بیان کیے۔ اب توجہ کیے 75%
حقوق ہیں اور 25% عبادات ہیں۔ ہمارا زور 75% پہ نہیں ہے، ہمارا زور 25% پہ ہے، اور 75% کے بارے میں ہم سوچتے بھی نہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ 75% کو ہم پس پش ڈال دیتے ہیں۔ ہم باپ کے حقوق کو ادا ہی نہیں کرتے، ہم ماں کے حقوق کو کبھی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ ہم نے اپنے بھائی کے حق کو ایسے ہم پس پش ڈال دیتے ہیں جیسے بھائی کا کوئی حق ہی نہیں ہے، اور یتیم کے حق کو ہم ایسے کھا جاتے ہیں جیسے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میرا اپنا ذاتی حق ہے۔ قرآن مجید حکم یہ دے رہا ہے۔ اس آیت کریمہ کو دیکھیے گا، اس آیت کریمہ میں قرآن مجید نے 6 حق وہ بیان کیے جن کا تعلق حقوق الناس سے، 2 حق وہ بیان کیے جن کا تعلق اللہ سے ہے۔ اچھے حق کے آپ توجہ کیجئے گا۔ دیکھیں اللہ پہلے کلی طور پر اس آیت کریمہ میں ایک لفظ جو استعمال کر رہا ہے وہ عبادت کا۔ اللہ کہہ رہا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، ہم نے بنی اسرائیل سے، اولاد جناب یعقوب سے، عالم ارواح میں، عالم الست میں، عالم ذر میں یہ ایک عہد لیا، میثاق لیا۔ میثاق کیا تھا؟ اللہ نے کہا لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔ اس کائنات میں اللہ کے سوا کوئی ذات قابل عبادت نہیں ہے، اور قرآن مجید میں بار بار کا ان اعبدونی ھذا صراط مستقیم، دیکھو میری عبادت کرنا سورہ یاسین، ان اعبدونی میری عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم میری عبادت میں ہی سیدھا راستہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے اسی لیے سورہ کافرون نے کہا قل یا ایھا الکافرون، میرے حبیب ان کافروں سے کہو لا اعبد ما تعبدون، اے کفار جس کی تم عبادت کرتے ہو ہم اس کی عبادت نہیں کرتے، تم بتوں کی عبادت کرتے ہو، ہم خدا وحدہ لا شریک۔ اور بڑا خوبصورت مولا کائنات علی بن ابی طالب کا جملہ ہزاروں مرتبہ کا آپ حضرات کا مجالس میں سنا ہوا، میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں پروردگار میں علی تیری عبادت خوف جہنم میں نہیں کرتا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں میں تیری عبادت خوف جہنم میں نہیں، نہ شوق جنت میں۔ الفاظ بدل دیتا ہوں، ارشاد فرماتے ہیں میرے مولا نہ میں لالچ کی عبادت کرتا ہوں، نہ میں خوف کی عبادت کرتا ہوں، نہ خوف جہنم میں عبادت، نہ شوق جنت میں عبادت۔ تو میرے مولا سے پوچھا مولا آپ عبادت کرتے کیوں ہیں؟ تو میرے مولا دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں الہی وجدت اہلا لعبادتک فعبدتک، اے میرے پروردگار میں علی تجھے قابل عبادت پاتا ہوں تو میں تیری عبادت کرتا ہوں۔ میں نے تجھے قابل عبادت پایا ہے۔ دیکھیں یہ جملہ میرے مولا نے اپنے رب کے لیے کہا ہے، پروردگار کے لیے، خالق حقیقی، میں نے تجھے قابل عبادت پایا ہے تو میں تیری عبادت۔ میں اپنے مولا کے لیے جملہ کہتا ہوں مولا ہم آپ سے محبت شوق جنت میں نہیں کرتے، نہ خوف جہنم میں کرتا ہوں۔ مولا آپ سے محبت شوق جنت میں نہیں، خوف جہنم میں نہیں۔ مولا سے پھر ہم محبت کرتے کیوں ہیں؟ مولا ہم نے آپ کو قابل محبت پایا ہے تو ہم آپ سے محبت، اور محبت کی نہیں جاتی ہے، محبت ہو جاتی ہے۔ کائنات میں علی جیسا کوئی نظر ہی نہیں آتا کہ جس سے محبت کی جائے۔ اگر کوئی ذات ہے تو علی ابن ابی طالب، جس سے اللہ محبت کر رہا ہو، جس سے رسول محبت کر رہا ہو۔ تو پہلا جملہ لا تعبدون الا اللہ۔ اب جلدی سے ایک حدیث آپ حضرات کو سنائی دیتا دیں گے، توجہ کیجئے گا۔ اس حدیث میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے 3 جملے ارشاد فرمائے۔ ایک جملہ جو ہے آپ عام طور پہ سنتے رہتے ہیں، ذکر علی عبادہ، النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت، علی کا ذکر عبادت، علی سے محبت کرنا عبادت۔ چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں النظر الی مصحف القرآن عبادہ، قرآن مجید کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ النظر الی مصحف القرآن عبادہ۔ اب دیکھیں پڑھنے کے لیے نہیں مولا نے کہا، دیکھنے کی بات کی ہے۔ اور آپ معلوم کہ قرآن مجید کی عظمت کو پتہ ہے، جب کوئی دعا آپ کی قبول نہ ہو رہی ہو، آپ کہہ کے لوگوں سے تھک گئے ہوں،
مسجد میں جا کے مولوی صاحب سے کہہ کے تھک گئے ہوں اور مولوی صاحب بھی دعا کر کر کے تھک گئے ہوں اور آپ کی دعا قبول نہ ہو رہی ہو، چھٹے امام نے ارشاد فرمایا جس وقت دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو نا اس وقت قرآن وضو کر کے قرآن کو کھولو، جیسے ہی حروف قرآن پہ تمہاری نگاہ پڑے فوراً دعا مانگو، دعا تمہاری حروف قرآن پر۔ النظر الی مصحف القرآن بعدا، قرآن مجید کی مولا دیکھنے کے لیے کہہ رہے ہیں، کہاں میں اپنے چاہنے والوں کی پہلے دیکھنے کی عادت قرآن کی طرف ڈال لوں، جب بار بار قرآن کو دیکھیں گے تو ایک روز پڑھنے کا بھی شوق پیدا ہوگا۔ آؤ قرآن کو پڑھ کے دیکھیں، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ قرآن مجید ہمارے لیے جو ہے شفا ہے، ننزل من القرآن ما ہوا شفاء و رحمہ، اللہ نے قرآن کو نازل کیا، اس قرآن میں شفا، اس میں رحمت ہے، کس کے لیے؟ مومنین کے لیے۔ اور اللہ اکبر، توجہ کیجئے گا، قرآن میں ہے شفا مومنین کے لیے۔ سورہ بقرہ میں دیکھیں، الف لام میم ذالک الکتاب، صرف اشارہ کر رہا ہوں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک شبہ ریب نہیں ہے۔ لا ریب فیہ کے بعد معلوم کیا کہا؟ ھدی للمتقین، یہ قرآن کس کے لیے ہدایت ہے؟ متقین کے لیے۔ اللہ اکبر، قرآن متقین کے لیے ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ متقی کو بھی ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے، اگر نہ ہوتی تو قرآن کبھی یہ نہ کہتا ھدی للمتقین، آپ کہہ رہے ہیں ھدی للمتقین، قرآن متقین کے لیے ہدایت کا ہے۔ اور علی کس کے امام ہیں؟ علی کس کے امام ہیں؟ آپ اذان میں 5 مرتبہ کہتے ہیں اشہد ان علی امیر المومنین و امام علی متقیوں کے امام ہیں۔ اب جو علی کو اپنا امام بنانا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ متقی بن جائے، اگر متقی ہوگا تو اپنے آپ کو علی کو امام کہے۔ علی جو ہے بتا رہے ہیں میں متقی ہوں، اذان میں آپ کہہ رہے ہیں امیر امام المتقین، علی متقیوں کے امام ہیں۔ اور ھدی للمتقین، اب متقین کی قرآن صفت بتا رہا ہے، وہ متقی کون ہے؟ ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ پہلی صفت متقین کی ہے یؤمنون بالغیب، وہ مومنین غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ ھدی للمتقین، وہ متقین یؤمنون بالغیب، پہلی صفت مومنین کی وہ ہے متقین کی غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یؤمنون بالغیب، اور اس کے بعد ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، ان متقین کی صفت یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اچھا، ہم جب نماز سے بھاگتے ہیں نا، نماز نہ پڑھنے کے لیے ہم بھاگتے ہیں، ایک صلوات پڑھ لیں محمد علیہ محمد۔ اچھا، ہمیں بھگانے، کچھ حضرات ہمیں نماز سے بھگاتے ہیں اور کچھ ہم خود بھاگتے ہیں۔ اچھا، جو بھگاتے ہیں توجہ کیا، وہ کیا کہتے ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے یقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ اور تیسری صفت کیا ہے؟ مما رزقناہم ینفقون، اور اللہ نے جو دیا ہے اس دیے ہوئے میں سے اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں۔ تو 3 صفت بتائیں متقین کی، یؤمنون بالغیب، یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اللہ کی راہ میں دیے ہوئے کو خرچ بھی کرتے۔ توجہ کیجئے گا، جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ نماز جو ہے، اکثر جو ہے ہمارے ہاں ایک گروہ پیدا ہو گیا، کہتے ہیں نماز تو کربلا والے پڑھ گئے، ہمیں پڑھنے کی کیا ضرورت؟ نماز کربلا والوں نے پڑھ لی، ہم تو فارغ ہیں۔ سچ بتائیں، امام حسین علیہ السلام سے ہم زیادہ محبت کرتے ہیں یہ امام زین العابدین محبت کرتے ہیں؟ کربلا کے واقعے کے عینی شاہد امام زین العابدین ہیں۔ واقعے کربلا کے بعد اگر یہ جملہ کسی کو کہنا چاہیے تھا تو وہ امام سجاد اگر کہتے نا، واقعہ کربلا کے بعد اگر سیرت امام زین العابدین علیہ السلام دیکھو تو جتنی آپ نے عزاداری کی ہے اتنی ہی نمازیں پڑھی ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے اتنی ہی نمازیں پڑھی ہیں، اور ایک لمحے کی، حتیٰ کہ جو ہے آپ کربلا سے کوفہ سے شام گئے ہیں نا، تو آپ فرماتے تھے کہ میری پھوپھی زینب کی نماز شب اونٹ کی ننگی پشت پر قضا نہیں ہوئی۔ اچھا، جو نماز وہاں نہ چھوڑیں، ہمارے لیے جہاں تمام سہولتیں موجود ہوں
ہم وہاں نماز پڑھنے کے لیے تیار نہ ہوں. تو نماز جو ہے اہم عبادت ہے اور نماز کربلا والوں نے پڑھ کے بتائی. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام دیکھیں مولا کائنات ہیں کہ آپ جو ہے جنگ صفین میں جنگ کر رہے ہیں. جنگ کرتے ہوئے مولا کائنات یہ نماز کو قائم کرنا یہ ہے. نماز کربلا والے قائم کر کے بتا کے گئے تیر بھی چل رہے ہوں تو نماز نہ چھوڑنا. بتایا نا نماز نہیں چھوڑنی. کیوں؟ اس لیے اب نماز توجہ کیجئے گا. دیکھیں جنگ صفین علی ابن ابی طالب جنگ کر رہے ہیں. میدان کارزار گھوڑے دوڑ رہے ہیں, نیزے چل رہے ہیں, تلواریں چمک رہی ہیں اور ہر طرف سے نیزے آ رہے ہیں. ایک مرتبہ علی ابن ابی طالب نے آسمان کی طرف دیکھا, فوراً مسلح بچھا دیا. جیسے ہی میدان جنگ میں مسلح بچھایا تو صحابی نے کہا مولا میدان جنگ ہے اور آپ مسلح بچھا رہے ہیں. ارشاد فرماتے اسی نماز کو قائم کرنے کے لیے علی جنگ کر رہے ہیں. نماز کو جو ہے قائم کرنے کے لیے نماز کو یعنی نماز جو ہے ہم اس لیے نہ پڑھا کریں کہ نماز ہماری بخشش و نجات کا ذریعہ ہے. نماز اس لیے پڑھیں کہ علی نے نماز پڑھی ہے, حسین نے نماز پڑھی ہے. اس لیے جو ہے حسین ابن علی نے ائمہ معصومین نے نماز نہیں چھوڑی. نماز جو ہے کسی مرحلے کے اوپر آپ نے نہیں. تو متقین کی صفت ہے یقیمون الصلاۃ, نماز کو وہ قائم کرتے ہیں. تو توجہ کیجئے پہلا جملہ ہے النظر. جلدی سے میں حدیث کی طرف آ جاؤں ورنہ جو ہے بات طولانی ہو جائے. النظر الی مصحف القرآن عبادت, قرآن مجید کی طرف دیکھنا عبادت. پھر ارشاد فرماتے النظر الی کعبۃ اللہ عبادت, کعبے کے در و دیوار کی طرف دیکھنا عبادت. کعبے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. کیوں عبادت ہے؟ دیکھیں توجہ, معصوم نے فرمایا 20 رحمتیں اس شخص کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں جو حرم میں بیٹھا ہوا ہے, نہ نماز پڑھ رہا ہے, نہ قرآن پڑھ رہا ہے, کچھ نہیں کر رہا, صرف جو ہے خانہ کعبہ کی در و دیوار کی طرف دیکھتا ہے اور نگاہوں کو نیچا کر لیتا ہے. پھر جتنی نگاہیں پڑتی رہیں گی کعبے کے اوپر, معصوم نے فرمایا 20 رحمتیں تمہارے نامہ اعمال میں لکھی جاتی رہیں گی. اور میں تو کہتا ہوں جب کعبے کے اوپر در و دیوار پہ نگاہ کرو گے نا تو نگاہ کرتے ہوئے جیسے ہی رکن یمانی پہ نگاہ جائے گی تو ضرور یاد آئے گا کہ کوئی ذات 13 رجب المرجب کو یہاں سے آئی ہے. النظر الی کعبۃ اللہ عبادت, کعبے کی طرف دیکھنا عبادت. اب توجہ کیجئے گا, اب اس حدیث کا ماحصل جملہ ہے جو حدیث سے ماحصل جملہ ہے. اب توجہ نوجوان حضرات دیکھیں, 2 کام جو ہے قرآن مجید کو بغیر وضو کے حروف کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. وضو نہیں ہے, طہارت نہیں ہے. حروف قرآن کو آپ جلد کو اٹھا سکتے ہیں, جزدان کو پکڑ کے اٹھا سکتے ہیں. حروف قرآن کو بغیر وضو کے آپ نہیں چھو سکتے. کعبے میں حرم میں بغیر طہارت کے آپ نہیں رہ سکتے. حرم میں جانا تو طہارت شرط ہے, حرم میں طہارت شرط, قرآن کو چھونے کے لیے طہارت شرط. اب ایک عبادت امام نے ایسی بتائی کہ جس میں طہارت شرط نہیں. توجہ کیجئے گا, اب ایسی عبادت بتائی جس میں طہارت شرط نہیں. ارشاد فرماتے ہیں النظر الی کعبۃ اللہ عبادت, النظر الی مصحف القرآن عبادت. ارشاد فرماتے ہیں النظر الی وجہ والدین بالرافت والرحمہ عبادت, اولاد کا ماں باپ کے چہرے پر محبت بھری نگاہ ڈالنا عبادت. اب دیکھیں اس عبادت میں کچھ خرچ نہیں ہوتا ہے. آپ جتنی مرتبہ گھر میں آئے نا اور جتنی مرتبہ ماں باپ کے چہرے پر نگاہ پڑے, محبت بھری نگاہ ڈالو, معصوم نے فرمایا یہ تمہارا عبادت میں شمار ہوگا. ہر لمحہ ماں باپ, النظر الی مصحف القرآن, النظر الی کعبۃ اللہ, النظر الی وجہ والدین, ماں باپ کے چہرے کی طرف محبت بھری نگاہ ڈالنا عبادت ہے. اور اسی لیے قرآن کہا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل لا تعبدون الا اللہ. دیکھو اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا, اللہ کے سوا کوئی ذات قابل عبادت نہیں ہے. اب اللہ نے فوراً دیکھیں پہلا کلی طور پہ کہا لا تعبدون الا اللہ, اس کے فوراً بعد اب جو عہد یاد کروایا بنی اسرائیل کو, فوراً کہا وبالوالدین احسانا. اپنی عبادت کے فوراً بعد کہا وبالوالدین احسانہ, ماں باپ. چھٹے امام سے پوچھا مولا
اولاد ماں باپ کے ساتھ کیا احسان کرے گی؟ یہاں احسان سے مراد کیا ہے؟ اولاد کے لیے قرآن کہہ رہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ماں باپ کے ساتھ احسان کریں۔ تو کیا احسان؟ ارشاد فرماتے ہیں ماں باپ کے لیے ادنا ترین کم ترین احسان یہ ہے کہ ماں باپ اگر ایک دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے تمہارے ساتھ کھانا کھا رہے ہوں تو ماں باپ سے پہلے کبھی لقمہ نہ توڑنا، ماں باپ سے پہلے کبھی لقمہ نہ توڑنا۔ ماں باپ اگر چل رہے ہوں تمہارے ساتھ، اگر دنیاوی طور پر تم چاہیں جتنا مرتبے میں بلند ہو، دنیا نے تمہیں مرتبہ دے رکھا ہو، عہدہ دے رکھا ہو، دیکھو ماں باپ سے آگے چلنے کی کوشش نہ کرنا۔ ماں باپ اگر گفتگو کر رہے ہوں تو ماں باپ کی گفتگو کو کاٹ کر اپنی گفتگو کو مقدم کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ ماں باپ اگر ضعیف ہو گئے ہوں اور ضعیفی میں اگر کوئی چیز کی انہیں حاجت ہو تو ان کے زبان پر آنے سے پہلے وہ چیز ماں باپ کے سامنے لا کے پیش کر دینا۔ یہ مطلب ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ اچھا قرآن کہہ رہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، جلدی جلدی سے میں احسانات اور عہد گنا دوں۔ دوسرا پہلا عہد ہے لا تعبدون الا اللہ، دوسرا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، پھر فوراً کہا وَذَوِي الْقُرْبَىٰ، والدین کے بعد فوراً کہا وَذَوِي الْقُرْبَىٰ، دیکھو تمہارے اوپر رشتہ داروں کے حقوق ہیں۔ وَذَوِي الْقُرْبَىٰ کے بعد فوراً کہا وَالْيَتَامَىٰ، یتیموں کے تمہارے اوپر حقوق ہیں۔ وَالْمَسَاكِينِ، مسکینوں کے حقوق ہیں۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، دیکھو تمہارے اوپر معاشرے میں جن حضرات کے ساتھ رہتے ہو نا، محلے داروں کے حقوق ہیں اور تمہارے دوست و احباب کے حقوق ہیں۔ تو یہ 6 عہد اللہ نے یاد کروائے، لا تعبدون الا اللہ، وبالوالدین احسانا، وذوی القربیٰ، والیتامیٰ، والمساکین، وقولوا للناس حسنا۔ اب اس کے بعد 6 عہد لیے جن کا تعلق حقوق الناس سے ہے۔ 6 عہد کے بعد اللہ نے کہا اقیموا الصلاۃ۔ 6 عہد جب حقوق الناس کے ادا کروا لیے، پھر کہا اب اقیموا الصلاۃ، اب نماز قائم کرنا، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دینا۔ تو بتایا کہ دیکھو اب وہ ایک صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد۔ یہ بارش کی وجہ سے آتے رہیں گے، ایک اور صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد۔ اب توجہ کیجئے گا جلدی جلدی سے۔ تو پہلا جو ہے لا تعبدون الا اللہ کے بعد وبالوالدین احسانا۔ ایک تو یہ سورہ بقرہ میں اللہ نے ماں باپ، ایک جو ہے سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے، دیکھیں قرآن مجید میں جو انبیاء کی دعائیں ہیں، انبیاء کی دعائیں ہیں اور انبیاء نے دعائیں کی، جیسے جناب لقمان کی دعا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو وصیت کی کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کریں۔ جناب ابراہیم کی دعا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی، یہ نبی کی دعا ہے۔ جناب ابراہیم دعا کر رہے ہیں پروردگار مجھے اور میری اولاد کو نماز گزاروں میں شمار فرما اور ہماری دعا کو قبول فرما۔ پھر اس کے بعد فرماتے ربنا اغفر لی، پروردگار مجھے معاف فرما دے، ولوالدی، اور میرے ماں باپ کو معاف فرما دے، یوم یقوم الحساب، روز قیامت جس دن حساب و کتاب۔ جناب ابراہیم نے دعا کی ماں باپ کے لیے۔ جناب لقمان نے وصیت کی انسان کو کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرے۔ اب توجہ کیجئے گا، سورہ بنی اسرائیل یا سورہ اسراء میں کہہ دیں، اسی الفاظ کے ساتھ جو ہے تسنیہ کے الفاظ آئیں، یعنی دونوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، دونوں کے لیے آئے بار بار۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو وصیت کی ماں باپ کے ساتھ احسان کریں، رب کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ، اگر ماں باپ سن بزرگی کو پہنچ جائیں، أَحَدُهُمَا، ایک اور کلاہما دونوں، فَلَا تَقُ أُفٍّ لَهُمَا، دیکھو ماں باپ کے لیے لفظ اف بھی استعمال نہ کرنا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ماں باپ کو کبھی جھڑکنا نہیں، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ماں باپ کے سامنے آؤ تو دونوں شان عاجزی کے ساتھ جھکے ہوئے ہوں، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، دیکھو ماں باپ کے لیے قول کریم، نرم لہجے میں ماں باپ سے گفتگو کرنا۔ ماں باپ کے لیے کرنا کیا ہے؟ ماں باپ اگر اس دنیا سے چلے گئے تو صبح شام ماں باپ سے کہنا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، پروردگار میرے ماں باپ پر اسی طریقے سے رحمت نازل فرما جیسے انہوں نے بچپنے میں ہمارے ساتھ کیا، خود نہیں کھایا ہمیں کھلایا، خود نہیں سوئے ہمیں سلایا، خود راتوں کو جاگتے رہے ہمیں جگایا۔ اور قرآن مجید نے کہا اس ماں کا تم کیا شکریہ ادا کرو گے جس ماں نے تمہیں 9 ماہ شکم میں رکھا، جب تمہارا کوئی وزن اٹھانے والا نہیں تھا تو تمہاری ماں تھی تمہارا وزن اٹھانے والی، راتوں کو بے چین رہتی تھی، راتوں کو کروٹ
کروٹیں بدلتی رہتی تھی اور وزن جو ہے پیغمبر کے پاس ایک شخص آیا آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ میں جہاد فی سبیل اللہ پہ جانا چاہتا ہوں لیکن کیا کروں میری ضعیف ماں گھر میں موجود ہے لیکن یا رسول اللہ جب میں اپنی ماں سے کہتا ہوں میں جہاد فی سبیل اللہ پہ جا رہا ہوں اکرہ امی میری ماں یہ بات پسند نہیں کرتی کہ میں ماں کو چھوڑ کے جہاد پہ چلا جاؤں۔ پیغمبر نے جیسے یہ جملہ سنا کہ ماں موجود ہے تو اللہ کے رسول نے ارشاد ارجع الی امک واپس پلٹ جا اپنی ماں کی طرف، تجھے پتا ایک رات ماں کی خدمت کرنے کا تجھے اللہ کتنا اجر عطا کرے گا؟ یا رسول اللہ کتنا؟ کہ ایک رات اگر ماں کی خدمت میں رہے گا اللہ تجھے 1 سال کے جہاد فی سبیل اللہ کا اجر عطا کرے گا۔ ایک رات ماں کی خدمت کرنا، ایک رات ماں کی خدمت، اللہ اکبر۔ یہ دو جو ہے شخصیتیں ان کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ اور ماں جو ہے، ماں جو ہوتی ہے نا، ماں جس کو کہتے ہیں لفظ ماں جو ہے، اللہ اکبر، ماں ہے۔ بس صرف اشارہ، چونکہ وقت بھی تنگ ہے کافی دیر سے آپ حضرات تشریف فرمائے، میں آپ حضرات کو صرف اشارہ کہا جا کے تاریخ میں اگر دیکھیں مائیں جو موجود ہیں، جناب شہزادی کونین کی ماں جناب خدیجۃ الکبریٰ، کائنات میں خدیجہ جیسی کسی کی ماں نہیں، ملیکۃ العرب، اور بیٹی جو اللہ نے عطا کی فاطمۃ الزہرا، شہزادی کونین کہتی ہیں اللہ نے جیسی ماں مجھے عطا کی، کائنات میں کسی کو ماں نہیں عطا کی۔ اور کائنات میں اگر افضل ترین ماں کسی کو دیکھیں تو وہ حسنین کی ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ۔ دیکھیں قرآن مجید نے ایک ماں جو ہے وہ اصلی ماں نہیں تھی، پرورش کی تھی۔ جناب آسیہ بنت مزاحم ماں نہیں ہے جناب موسیٰ کی، لیکن اللہ نے پرورش کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ دیکھیں اللہ جب نبی کی پرورش کرنا چاہے تو فرعون کے دربار میں آسیہ جیسی خاتون کو بھیجتا ہے، اور قرآن کہہ رہا آسیہ کے ایمان کا مرتبہ یہ ہے، مقام یہ ہے کہ اس زمانے میں جس ایمان کی منزل پر جناب آسیہ فائز تھی کوئی اور عورت نہیں تھی۔ دیکھیں پرورش کی تھی، حقیقی ماں نہیں تھی۔ جو ہے نبی کی پرورش کرے وہ بے ایمان نہیں ہوتا، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ اگر آسیہ جناب موسیٰ کی پرورش کریں تو صاحب ایمان، اور اگر ابو طالب ختمی مرتبت کی پرورش کریں تو وہ کس ایمان کی منزل پر، کس منزل پر فائد ہوں گے؟ جناب آسیہ جو ہیں، آسیہ بنت مزاحم، اور جو ہے قرآن مجید نے خاتون کا اور کا ذکر کیا جس کا نام ہے مریم بنت عمران، جناب عیسیٰ کی والدہ۔ توجہ کیجئے کہ صرف ماں کے لیے ایک جملہ کہوں گا، ماں کے لیے جملہ۔ اس پوری کائنات میں اگر کوئی شخص ماں کے نام سے قیامت میں پکارا جائے گا وہ جناب عیسیٰ ہیں۔ یہ ماں کی عظمت ہے کہ عیسیٰ کو اللہ قیامت میں جو بلائے گا تو کہے گا آئین عیسیٰ ابن مریم۔ اور اسی وجہ سے ہمارے ہاں یہ جملہ مشہور ہو گیا، یہ ہمارے ہاں کہا جانے لگا کہ ہر شخص کو روز قیامت اس کی ماں کے نام سے بلایا جائے۔ یہ کہا جاتا ہے، ایسا ہے نہیں، یہ زبان پہ ہر انسان کی زبان کے اوپر جملہ ہے۔ ہر شخص روز قیامت جو بلایا جائے گا وہ اپنے باپ کے نام سے بلایا جائے گا۔ صرف دو شخصیتیں جو بلائی جائیں گی وہ اپنے ماں کے نام سے بلائی جائیں گی۔ ایک عیسیٰ کو بلایا جائے گا مریم کے نام سے، دوسرا جس کو بلایا جائے گا اولاد جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ شہزادی عین ابناء فاطمۃ الزہرا، شہزادی کونین کی اولاد کہاں ہے؟ دو شخصیتوں۔ تو ماں کی عظمت جو ہے مرتبہ، اور اب توجہ کیجئے گا، ابھی آپ مرثیہ سے جو ہے سلام سن رہے تھے جناب فضہ کے بارے میں۔ فضہ ماں ہے جس کو حسنین ماں کہیں، حسنین جس کو ماں کہہ دیں اس کا مرتبہ کتنا مرتبہ۔ اور فضہ کوئی عام خاتون نہیں ہے، توجہ کیجئے۔ فضہ معلوم کیا؟ متکلم بالقرآن، فضہ کا لقب ہے متکلم بالقرآن۔ 20 سال تک فضہ نے قرآن سے گفتگو کی، فضہ نے 20 سال قرآن سے
جب بھی کوئی سوال کرتا تھا جناب فضہ سے تو آپ قرآن کی آیت پڑھ دیتے. بس ایک نمونے کے طور پر جو ہے آپ حضرات کی خدمت مثال پیش کر رہا ہوں. جناب فضہ اپنے بیٹوں کے ساتھ اللہ نے 4 بیٹے عطا کیے تھے جناب فضہ. آپ جو ہے حج کے اوپر جا رہی تھی بیٹوں کے ساتھ حج پہ جا رہی تھی تو جاتے ہوئے قافلے سے جناب فضہ جدا ہو گئی تنے تنہا اونٹ کے اوپر. اب دیکھیں جناب شہزادی کونین کی بہت بڑا پیغام ہے اس ہمارے جناب فضہ کے اس واقعے میں. تو اس واقعے کو میں اسی وجہ سے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. جناب فضہ اونٹ کے اوپر بیٹھی ہوئی صحرا میں تنے تنہا جا رہی تھی, قافلہ سے بچھڑ گئی تھی. اب جا رہی تھی تو ایک شخص نے دیکھا ایک بی بی جو ہے صحرا میں تنے تنہا جا رہی ہے. وہ جلدی سے آگے بڑھا اور آگے بڑھنے کے بعد اس نے فضہ کو سلام نہیں کیا, جناب فضہ کو سلام نہیں کیا. بغیر سلام کیے ہوئے اس نے جناب فضہ سے پوچھا بی بی آپ کون ہیں اور کہاں جا رہی ہیں. اب تک دیکھیں یہ ہے کنیز جناب شہزادی کونین کی کنیز کا مرتبہ. جیسے اس شخص نے بغیر سلام کیے ہوئے جناب فضہ سے پوچھا آپ کون ہیں اور کہاں جا رہی ہیں تو جناب فضہ نے فوراً قرآن کی آیت پڑھ دی فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. پہلے سلام کر بعد میں تو جان لے گا کہ میں کون ہوں. اب بہت بڑا پیغام ہے اس میں جناب فضہ کا. یعنی جناب فضہ نے یہ پیغام دیا کہ اگر کوئی شخص بغیر سلام کیے ہوئے تم سے کلام کرے تو اس کے کلام کا جواب مت دو. فوراً پڑھ دی فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ. وہ شخص کہتا ہے میں شرمندہ ہو گیا کیونکہ بیوی کو میں نے سلام نہیں کیا تھا. فوراً بیوی نے سلام جو ہے میں نے سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد میں نے کہا بیوی آپ کون ہیں اور کہاں جا رہی ہیں. تو ایک مرتبہ آواز دی قرآن مجید کی آیت پڑھی, یہ نہیں بتایا کہ میں کہاں جا رہی ہوں. فوراً قرآن کی آیت پڑھی یُنَادُونَ بِمَکَانٍ بَعِیدٍ. وہ اللہ اپنے بندوں کو دور سے آواز دیتا ہے. یعنی وہ سمجھ گیا جیسے کہتے ہیں کہ آیت پڑھی تو میں سمجھ گیا کہ بی بی شاید حج پہ جا رہی ہیں, لیکن میں نے سوال کر لیا بی بی آپ حج پہ جا رہی ہیں تو فوراً آپ نے قرآن کی آیت پڑھ دی للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. اللہ نے لوگوں کے اوپر حج واجب قرار دیا لیکن کن لوگوں کے اوپر جن کے پاس استطاعت ہے. وہ سمجھ گیا کہ بی بی حج پہ جا رہی ہیں تو میں نے پوچھا بی بی آپ تنہا جا رہی ہیں یا آپ کے ساتھ کوئی اور ہے. فوراً قرآن مجید کی آیت پڑھ دی المال والبنون زینت الحیات دنیا. مال اور اولاد دنیاوی زندگی کے لیے زینت ہیں. تو وہ کہنے لگا سمجھ گیا کہ میں سمجھ گیا بی بی تنہا نہیں اور بی بی کے ساتھ ایک بیٹا نہیں کم از کم 3 بیٹے ہیں جو قافلے کے ساتھ جا رہی ہیں اور بی بی قافلے سے بچھڑ گئی ہیں. تو میں نے یہ پوچھا بی بی آپ کا اپنے قافلے سے بچھڑ گئی ہیں تو ارشاد فرمایا اللہ جسے ہدایت دے دے وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا. تو سمجھ گیا کہ بی بی قافلے سے جو ہے وہ الگ ہو گئی ہیں. پھر جو ہے میں نے پوچھا بی بی آپ کے ساتھ کون ہے تو ایک مرتبہ قرآن کی آیت پڑھی بما محمد الا رسول یا یحییٰ خذ الکتاب. کہا کوئی بی بی میں سوال کر رہا تھا اور بی بی قرآن کی آیات پڑھ رہی تھی, یعنی مسلسل قرآن کی آیات پڑھتی رہی تو اسی لیے لقب فضہ کا پڑ گیا متکلم بالقرآن, قرآن سے گفتگو کرنے والی. تو فضہ نے 20 سال جب بھی کوئی سوال کرتا تھا فضہ سے فضہ یہ مرتبہ تمہیں کہاں سے ملا؟ کہا تجھے نہیں پتا ہے یہ در فاطمہ زہرا کا شرف ہے, یہ شہزادی کونین کی در کا شرف ہے. جس دن سے میں شہزادی کونین کی کنیزی میں آئی ہوں نا اس دن سے اللہ نے شرف دے دیا قرآن سے گفتگو. اور فضہ اللہ اکبر فضہ دیکھیں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے فضہ کو مرتبہ مقام یہ دیا کہ گھر کا ایک وقت کام خود کرتی ہیں اور ایک ٹائم فضہ سے کرواتی ہیں. ایک ٹائم خود کیا, ایک مرتبہ چکی خود چلائی, دوسری مرتبہ فضہ سے آٹا پسوایا. ایک ٹائم خود ایک دن, یہ دستور ہے جناب فضہ کے جناب شہزادی کونین کے گھر کا. اور اب آپ توجہ کیجئے گا سورہ دہر جو نازل ہوا ہے اس میں جناب فضہ بھی شامل ہے نہیں شامل. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ آل محمد وہ ہیں جو اللہ کی محبت میں مسکین کو, یتیم کو, اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں. اب روٹیاں گئی ہیں 3 دن روٹیاں دیکھیں جناب فضہ کیا 3 دن روٹیاں گئی ہیں. ایک دن مسکین, یتیم, اسیر 3 دن لے کے گیا. اب 3 دن روٹیاں گئی ہیں تو یا تو 2 دن جناب فضہ کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹیاں ہیں
یا 2 دن جناب شہزادی کونین کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹیاں؟ اچھا لینے کون آتا ہے؟ کہا دروازے کے اوپر روٹیاں لینے وہ آتا ہے جس کو کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اچھا کھائے گا نہیں تو لینے کے لیے کیوں آتا ہے؟ کہا تجھے پتا نہیں ہے، آتا اس لیے ہوں روٹیاں لینے کہ روٹیوں کو لے جاؤں گا اور لے جا کر نعمات جنت میں اضافہ کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں ادھر آ جاؤ بچے، ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، یہ کیڑے تمہیں تنگ کر رہے ہیں، ادھر آ جاؤ۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد والا پہ، جلدی سے میں ختم کر رہا ہوں۔ اچھا اب کھائے گا نہیں، روٹیاں لے کے جائے گا۔ جناب مریم بنت عمران جب محراب عبادت میں کھڑی ہوتی ہے نا تو جناب زکریا ان کی کفالت کرتے ہیں، اور کفالت کرتے ہوئے جناب زکریا کہتے ہیں کہ جب میں محراب عبادت سے جاتا ہوں تو میں مکفل کر کے جاتا ہوں محراب عبادت، واپس آتا ہوں جب میں گیا تھا تو مریم کے پاس کچھ نہیں تھا، اب واپس آیا ہوں تو مریم کے چاروں طرف کھانے رکھے، میوجات رکھے، پھل رکھے۔ جناب زکریا پوچھتے ہیں مریم یہ کھانے کہاں سے آئے، میوجات کہاں سے آئے، یہ پھل کہاں سے آئے؟ جناب مریم مسکرا کے کہتی ہیں ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ وہ ہے جسے چاہتا رزق بغیر حساب پہ دیتا۔ مریم وہ ہیں جو محراب عبادت میں کھڑی ہوں تو جنت سے کھانے آتے ہیں۔ فاطمہ زہرا وہ ہیں جو رہتی زمین پر ہیں، پکی ہوئی روٹیاں جنت میں جاتی ہیں۔ یہ مرتبہ ہے۔ اور پھر کنیز فضہ کو مرتبہ، فضہ جیسی ماں، اللہ فضہ کو حسین ماں کہتے ہیں۔ جب روز عاشور امام حسین علیہ السلام جانے لگے سب کو آپ نے سلام کیا، یا زینب و یا ام کلثوم علیکن منی السلام، زینب تم پر میرا آخری سلام، ام کلثوم تم پر میرا سلام، ایک ایک کو سلام کیا نا۔ اور سلام کر کے امام حسین فرماتے ہیں جب میں خیمے سے باہر نکلنے لگا، در خیمہ سے جیسے باہر نکلنے لگے امام حسین علیہ السلام تو ایک مرتبہ جو ہے کسی کا ہاتھ پردے کے باہر سے آیا اور امام حسین کا دامن پکڑ کر اپنی طرف کھینچا، اور امام حسین نے جیسے پیچھے جو مڑ کے دیکھا تو دیکھا جناب فضہ تھی، جناب فضہ تھی۔ تو امام حسین کہتے ہیں فضہ تو مجھے رخصت کر چکی ہے، اب مجھے کیوں میرا دامن پکڑ کے؟ ایک مرتبہ اب دیکھیں جناب فضہ نے ایک جملہ کہا، فضہ ایک جملہ کہتی ہیں، فضہ آواز دیتی ہیں حسین آپ کو پتا ہے میں نے تمہیں چکیاں پیس پیس کے پالا ہے، حسین میں نے تمہیں چکیاں پیس پیس کے پالا ہے۔ جیسے ہی فضہ نے یہ جملہ کہا چکیاں پیس پیس کے پالا ہے نا تو حسین نے جملہ کہا فضہ اگر تو نے چکیاں پیس پیس کے پالا ہے نا تو حسین نے بھی تجھے کبھی ماں سے کم نہیں سمجھا۔ فضہ تجھے میرے ماں کے حقی قسم ہے، آج میں وعدہ طفلی کے لیے جا رہا ہوں، میرا دامن چھوڑ دے فضہ۔ اور یہ سننے کے بعد جناب فضہ سے امام حسین رخصت ہوئے، در خیمہ پہ آئے۔ اب صاحبان اولاد بیٹیاں جو ہوتی ہیں نا ماں اور باپ کے جنازے کی زینت ہوتی ہیں۔ ایک مرتبہ امام حسین آئے تو دیکھا پشت ذوالجناح کے پاس جناب سکینہ کھڑی ہیں۔ جناب سکینہ نے ایک سوال کیا بابا آپ تو مجھے رخصت کر چکے ہیں۔ ہاں بیٹی میں آپ کو رخصت، آپ ہمیں رخصت کر چکی ہیں، لیکن بابا آپ سے میرا ایک سوال ہے۔ سکینہ کیا سوال کرنا چاہتی ہو؟ بابا مجھے اتنا بتا دیں آج کے بعد سے میں کس کے سینے پہ سوؤں گی؟ آپ کے سینے کے بغیر مجھے نیند نہیں آتی تھی۔ جیسے ہی جناب سکینہ نے یہ جملہ کہا نا جناب سکینہ سے جملہ کہا بابا آج کے بعد سے میں کس کے سینے پہ سوؤں گی؟ حسین آواز دیتے سکینہ آج کے بعد سے ترتیب بدل جائے گی۔ بابا وہ کیسے؟ کہا بیٹی آج کے بعد اصغر میرے سینے پہ سوئے گا، تم ماں کے سینے پہ سو جانا۔ اور سکینہ اگر نیند نہ آئے تو ماں کے سینے پہ اگر نیند نہ آئے تو زمین کربلا کی گرم ریت پر رخسار رکھنا اور بابا کو یاد کر کے سو جانا۔ اجرکم اللہ۔ عزاداروں امام حسین کی جب شہادت ہو گئی نا اور بیویوں کو جب اسیر کر کے لے جایا جانے لگا، ایک روایت کی مرحومہ کے اصال ثواب کی مجلس ہے، آپ نے پرسہ دینا ہے سیدہ کو، خدا مرحومہ کے بیٹوں کو جو ہے انور صاحب اور جو ہے حسنات صاحب اور نوشہ صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے کہ ایک مرتبہ راوی کہتا ہے جب بیویوں کو اسیر کر کے لے جایا جانے لگا ہے نا اور کربلا سے جب یہ قافلہ چلا ہے نا تو 44 بیویاں تھیں اور 64 بچے تھے، اور ہر بیوی کے سامنے اس کے وارث کا سر نو کے نیزہ کے اوپر تھا، نو کے نیزہ کے اوپر سر تھا۔ جب بھی ماں سر اٹھاتی تھی تو جو ہے وارث کے سر کے اوپر نگاہ پڑتی تھی، لیکن جب شام یہ قافلہ پہنچا نا 64 بچوں میں سے راوی کہتا
کہتا صرف 12 بچے بچے تھے، بقیہ بچوں کی قبریں صحراؤں میں بن گئیں اور اونٹوں کی پشتوں سے بچے گر کے شہید ہو گئے۔ لیکن جب قضادارو یہ قافلہ کوفے میں پہنچا، بر روایت کے جملے کوفے میں جب قافلہ پہنچا نا تو جناب زینب نے ام کلثوم سے کہا بہن ام کلثوم دعا کرنا کہ کوئی جاننے والا نہ مل جائے، کوئی پہچاننے والا نہ مل جائے، یہ وہی کوفہ ہے جس میں ہم شہزادی تھے، آج آئے ہیں تو اسیر ہو کے آئے ہیں، قیدی بن کے آئے ہیں، اسی کوفے میں ہم نے قرآن پڑھایا ہے لوگوں کو، آج اسیر بن کے آئے ہیں۔ زینب نے جیسے یہ جملہ کہا دادارو یہ قافلہ چل رہا تھا نا، ایک مرتبہ قافلہ ایک مقام پر پہنچا، چھتوں کے اوپر عورتیں تماشا دیکھ رہی تھیں، ایک عورت نے تمام سرائے شہداء کی پر نگاہ کی، اس کی نگاہ سر علی اکبر پہ آ کے رک گئی، سر علی اکبر کو غور سے دیکھتی رہی اور دیکھنے کے بعد ایک جملہ کہا اے کوکب دری، اے 14ویں رات کے چاند، تیرے غروب ہونے سے پہلے تیری ماں مر گئی ہو۔ جیسے یہ جملہ کہا فوراً ام لیلہ نے سر اٹھایا اور سر اٹھا کے کہا بی بی یہ جملہ کیوں کہہ رہی ہے؟ کہا اس جوان کا غم اس کی ماں برداشت نہیں کر سکتی۔ ام لیلہ کہتی ہے ماں زندہ ہے، ماں نے سینے میں برچی کا پھل دیکھا۔ عزادارو یہ قافلہ آگے چل رہا تھا کہ چلتے ہوئے سر حسین جب بازار میں پہنچا نا تو سر حسین نو کے نیزہ پہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا اور اس آیت کریمہ کی کہ انا اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ دیکھو اصحاب کہف کے مصائب دردناک نہیں، مجھ حسین کو دیکھو میرے مصائب زیادہ دردناک ہیں۔ تو ایک مرتبہ ایک صحابی رسول نے آ کے امام حسین سے سوال کیا مولا قرآن مجید میں 114 سورے تھے، ان سورتوں میں سے آپ نے سورہ کہف کا انتخاب کیا اور سورہ کہف میں سے اس آیت کریمہ کا انتخاب، مولا قرآن مجید کی تلاوت کیوں کر رہے تھے؟ آپ نے ارشاد فرمایا عام طور پر کٹی ہوئی گردن سے کوئی آواز نہیں آتی، میں کوفے میں نو کے نیزہ پر قرآن کی تلاوت اس لیے کر رہا تھا کہ غیروں کا مجمع تھا اور میری بہن زینب بے مخنہ و چادر تھی، میں تلاوت اس لیے کر رہا تھا کہ مجمع مجھے دیکھتا رہے، کسی کی نگاہ میری بہن زینب کے کھلے سر پہ نہ پڑے۔ عزادارو ختم کر رہا ہوں، چھوڑ دیے واقعات۔ یہ قافلہ جب آگے بڑھا ہے نا تو ایک عورت چھت کے اوپر آئی، اس نے قافلے کو سرائے شہداء کو دیکھا، سر حسین کو دیکھ کے کہتی ہے کہہ تو یہ رہیں کہ باغی ہے، اگر یہ باغی ہوتا تو قرآن کی تلاوت نہ کرتا، اللہ اکبر یہ تو کوئی نمازی ہے، اللہ والا ہے، اگر یہ باغی کے گھر والے ہوتے تو اپنے چہرے کا پردہ اپنے بالوں سے نہ کیا ہوتا۔ ایک مرتبہ کے کہتا ہے یہ عورت کہتی ہے کہ میری نگاہ اونٹ کی ننگی پشت پہ پڑی، اب جو میں نے دیکھا تو ایک 4 برس کی بچی اونٹ کی ننگی پشت پہ بیٹھی تھی، جیسے اس نے بچی کو دیکھا نا تو اس سے برداشت نہ ہوا، فوراً نیچے اتر کے آئی، اپنی مالکہ کے پاس گئی، بی بی میں نے بازار میں ایک قافلہ دیکھا ہے، لیکن وہ قافلہ یتیموں کا قافلہ ہے، بیواؤں کا قافلہ ہے، اسیروں کا قافلہ ہے۔ بی بی کہہ یہ رہے ہیں یتیم جو ہے باغی ہے، لیکن وہ باغی نہیں، وہ تو نمازی لگ رہا، قرآن کی تلاوت کر رہا۔ بیویوں نے اپنے چہرے کا پردہ بالوں سے کیا، بی بی چلیں اور چلنے کے بعد قافلے کو دیکھ لیں، جیسے ہی کنیز نے یہ جملہ کہا نا بی بی چلیں اور چلنے کے بعد قافلے کو دیکھ لیں، تو مالکہ کہتی ہے میں قافلہ نہیں دیکھوں گی، اس مومنہ کو کچھ پتا نہیں کہ کائنات میں کیا ہوا، اس نے کہا میں قافلہ نہیں دیکھوں گی۔ کہا بی بی کیوں؟ کہا میری شہزادی نے مجھے منع کیا تھا کہ کبھی یتیموں کا قافلہ نہ دیکھنا، بیواؤں کا تماشا نہ دیکھنا، اسیروں کا تماشا نہ دیکھنا۔ ایک مرتبہ کنیز نے بہت زیادہ اصرار کیا، یہ مالکہ چھت پہ آئی، اس نے قافلے کو جو دیکھا تو اس سے نہ رہا گیا، فوراً نیچے اتر کے آئی، جلدی سے اس نے خان سجایا، اس میں کھانا رکھا اور پانی رکھا، کنیز سے کہا یہ کھانا اور پانی لے کے چل۔ کنیز کھانا اور پانی لے کے قافلے میں آئی، آ کے پوچھتی ہے اس قافلے میں عورتوں کی سردار کون ہے؟ کسی نے اشارہ کیا زینب بنت علی کی طرف، شہزادی زینب کے پاس کھانا اور پانی لائی، کہتی ہے بی بی یہ کھانا میں لائی ہوں، یہ پانی میں لائی ہوں، یہ بچی یتیم بھی ہے، یہ بچی اسیر بھی ہے، بچی کو کھانا کھلا دیں اور پانی پلا دیں، لیکن جب یہ بچی کھانا کھا لے اور پانی پی لے تو مجھ غریب الوطن کے لیے 2 دعائیں کروا دینا۔ کہا بی بی کیوں؟ کہا میں نے اپنے آقا اور مولا سے سنا ہے یتیموں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جیسے ہی دعا کا معاملہ آیا زینب نے کہا سکینہ کھانا بعد میں کھانا، پانی بعد میں پینا، پہلے اس کی دعا سنو، دعا کیا ہے؟ کہا بی بی دعا کیا؟ بس دعا کے 2 جملے سن لیں۔ کہا بی بی تیری دعا کیا ہے؟ کہا بی بی میری پہلی دعا یہ ہے جیسے یہ بچی یتیم ہوئی ہے نا، میرے بچے یتیم نہ ہوں،
شام غریبہ میں جو دامن جلا تھا سکینہ نے جلے ہوئے دامن کو پھیلایا، پروردگارا تجھے میری یتیمی کا واسطہ، اس کے بچوں کو یتیمی سے بچانا، اس کے بچوں کو اسیری سے بچانا۔ پہلی دعا ختم ہوئی، کہا بی بی تیری دوسری دعا کیا ہے؟ کہا بی بی میری دوسری دعا یہ ہے خدا جلد وقت لائے اور میں مدینے جاؤں۔ زینب نے جیسے ہی مدینے کا نام سنا زینب تڑپ گئی۔ مدینے میں کہاں جائے گی؟ بی بی مدینے میں ایک محلہ ہے، محلہ بنی ہاشم۔ کہاں محلہ بنی ہاشم ہے؟ محلہ بنی ہاشم میں تیرا کون رہتا ہے؟ کہا بی بی میرا آقا رہتا ہے۔ اس مومنہ کو کچھ پتہ نہیں کائنات میں کیا ہوا۔ کہا تیرے آقا کا نام کیا ہے؟ بڑے کر و فر سے کہتی ہے حسین ابن علی۔ زینب نے کہا حسین کو دیکھے گی تو پہچان لے گی۔ کہا بی بی حسین کو نہ پہچانا پھر کس کو پہچانوں گی؟ کہا کیوں؟ کہا حسین کے گھر کا نمک کھایا، حسین کے گھر میں پلی بڑی ہوں۔ کہا تیرا کوئی اور ہے مدینے میں؟ کہا کون ہے؟ کہا میری شہزادی ہے۔ ایک مرتبہ کہا تیری شہزادی کا نام کیا ہے؟ اب زینب نے جو نام پوچھا تو نظرہ یمیناً و شمالا، اس نے داہنے بائیں دیکھا اور داہنے بائیں دیکھ کے کہتی ہے بی بی اس نرغہ عادہ میں میں اپنی شہزادی کا نام نہیں لے سکتی۔ کہا ذرا میرے قریب آ جا۔ زینب نے قریب بلایا، کہا اپنی شہزادی کا نام تو بتا دے۔ آہستہ سے زینب کے پاس کہتی ہے بی بی میری شہزادی کا نام ہے زینب بنت علی، اس کا عباس جیسا بھائی ہے، حسین جیسا بھائی ہے۔ زینب نے کہا زینب کو دیکھے گی تو پہچان لے گی۔ کہا بی بی زینب کو نہ پہچانا پھر کس کو پہچانوں گی؟ کہا کیوں؟ کہا زینب کو آغوش میں کھلایا ہے۔ میں اتنا جملہ کہنا تھا کہ زینب نے چہرے سے بالوں کو ہٹایا۔ ام حبیبہ تو نے کہاں پہچانا؟ دیکھ میں زینب، وہ نو کے نیزہ پہ سر حسین۔ ام حبیبہ حسین مارے گئے، زینب کے بازوؤں میں رسیاں باندھی گئیں، دیار بدیار پھرایا گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ویشاء الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودفیہا، الہی بحق امام زمان پروردگار ہمارے ناسوؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ پروردگار ہمارے ناسوؤں کو ہمارے لیے شفاعت کا سبب قرار دے۔ پروردگار ناسوؤں کے ذریعے سے مرحومہ کی قبر کو روشن و منور فرما۔ مرحومہ خاتون ظفر صاحبہ کی مغفرت فرما، مرحومہ کے درجات بلند فرما، مرحومہ کو شہزادی کونین کی کنیزوں میں شمار فرما، مرحومہ کے برزخ کے منازل آسان فرما، مرحومہ کو روز قیامت لواء الحمد کا سایہ نصیب فرما، شہزادی کونین کی کنیز خاص میں شمار فرما۔ مرحومہ کے بچوں کو بر پروردگار صبر جمیل عنایت فرما۔ پروردگار جناب انور جو ہے واسطی صاحب، جناب سید انور واسطی صاحب اور جناب حسنات واسطی صاحب اور جناب نوشہ واسطی صاحب، تمام برادران ان کی بیٹیوں تمام کو صبر جمیل عنایت فرما۔ پروردگار ان بیٹوں کو پروردگار صبر جمیل عنایت فرما۔ کربلا والوں کے اس پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ ہم سب کے اعمال سے امام کو راضی فرما۔ بحق امام حسین، بحق مولا کائنات، بحق امام زمان، پروردگار ہمارے ان آنسوؤں کو ہمارے لیے شفاعت کا سبب قرار دے۔ پروردگار ان آنسوؤں ہمیں غم حسین میں رونے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ اپنے عزت و جلال کا مرحومہ کے بچوں کو نظر بد سے محفوظ فرما، حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما، شریر کے شر سے محفوظ فرما، عرضی و سماوی بلیات سے محفوظ فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے آوان و انصار میں مشہور فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین۔ تمام حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر خاتون ظفر زوجہ سید ظفر حسین صاحب، ظفر حسین واسطی صاحب کے لیے اور آپ حضرات جملہ مومین مومنات، علامہ طالب جوہری صاحب کے لیے جو مومین مومنات دار فانی سے کوچ کر گئے، ان تمام مومین مومنات کے ایصال ثواب کے لیے اور بالخصوص خاتون ظفر صاحبہ کے لیے ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما دیں۔ بسم اللہ۔ میرا خیال یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہی تبرک بانٹ دیں۔ بیٹھے ہوئے آپ حضرات آرام سے، تمام حضرات یہیں پہ تبرک لے لیجئے گا، ہلہ گلہ نہ مچے، آرام سے تبرک مل جائے گا۔ آپ تمام حضرات تشریف زیارت پڑھ لیں اور یہیں پہ بیٹھ جائیں تاکہ تمام حضرات کے تحت تبرک پہنچ جائے۔ زیارت میں السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا خیر خلق اللہ، السلام علیکم یا باعث الہدی،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ابا عبداللہ حسین المظلوم. السلام علیکم رسول اللہ. السلام علیکم جدک و ابی. السلام علیکم امک و اخیک. السلام علیکم الائمۃ المعصومین من بنی. السلام علیکم جمیع شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم غریب الغرباء. السلام علیکم معین الضعفاء والفقراء. السلام علیکم شمس الشموس مانیس النفوس ایھا المدفون بارض طول. السلام علیکم مغیث الشیعۃ والکفار فی یوم الجزاء. السلام علیکم سلطان العرب والعجم. السلام علیکم ابا الحسن علی بن موسی الرضا روحی و جسمی لک الفدا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم صاحب العصر والعمر والزمان علمان 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 من فتنة الزمان. السلام علیکم شریک القرآن. السلام علیکم مظہر الایمان. السلام علیکم قاتل البرہان. السلام علیکم امام الانس والجان. السلام علیکم سفینۃ النجات. السلام علیکم عین الحیات. عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک ودخولک وجعلنا اللہ من انصارک وابانک وشیعتک وموالیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.